نعمان شاہ صاحب، آپ کی چند دنوں قبل طبیعت ناساز رہی اور ہم آپ کے گھر حاضر نہ ہو سکے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحتیابی عطا فرمائی ہے، تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی حال و مستقبل کے حوالے سے جو کچھ بھی کہنا چاہیں وہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچائیے، اور یہ ہم فریضہ ادا کریں گے کہ ان کو مینوان ویسے ہی جو کچھ آپ فرمائیں گے بغیر کسی ایڈیٹنگ کے ہم اپنے ناظرین اور سامعین تک منتقل کریں گے. تو اب آپ اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیجیے. بہت شکریہ الحاج نجمی صاحب. میرے لیے بھی یہ سعادت ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں اپنے فینس کو، اپنے پڑھنے والوں کے دوستوں تک اپنی بات پہنچاؤں. میرا اصل نام عتیق الرحمان ہے. میں 6 جولائی 1950 کی سپہر جیکب لائن کراچی کے سرکاری اسپتال میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے تو ہم جیکب لائن میں رہا کرتے تھے. میرے والد صاحب کا تعلق دہلی سے ہے اور میری والدہ کا تعلق جو انڈیا کے گاؤں دیہات سے تھا. تو میری والدہ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیہاتی ہے، لیکن ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ مجھے کہانیاں سناتی تھیں اپنے بچپن کی، اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں دیہات کی. تو اس نے میری معلومات کو بہت رچ کر دیا. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت جب تک ہمارے ساتھ شامل نہ ہوتی، اور بالخصوص جب لکھنے والے کے پاس اس کا ایک پس منظر سرمایہ دار ہوگا، اس کا پس منظر بہت رچ ہوگا، تو وہ اپنی تحریر میں اتنا ہی کامیاب ہے. تو میری تحریر میں میرے جو ایک ملتا ہے، میرا تہذیبی رچاؤ ملتا ہے یا معاشرتی رچاؤ ملتا ہے، تو میری والدہ کا میرے رہو میں ملتا ہے. میری والدہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر میں نے تعلیم حاصل کی کراچی جیکب لائن کے گورنمنٹ پرائمری اسکول سے. وہاں میں اور میرے چھوٹے بھائی، ہم 4 بہن بھائی ہیں. سب سے بڑا میں ہوں. مجھ سے چھوٹے فرید الرحمان جن کا انتقال ہو گیا. ان سے چھوٹی میری بہن ہے، الحمدللہ حیات ہے، گلشن اقبال میں رہتی ہیں. اور سب سے چھوٹا بھائی میرا شمیم الرحمان، اس کا بھی ابھی 3 سال پہلے انتقال ہو گیا. تو یہ ہمارا گھرانہ تھا، میرے والد، میری والدہ اور ہم 4 بہن بھائی. ہم جیکب لائن میں رہتے تھے. والد صاحب سرکاری ملازم تھے. وہاں سے پھر ہم چلے گئے. میں پڑھتا تھا جیکب لائن کے گورنمنٹ پرائمری اسکول. وہاں سے میں نے پرائمری پاس کی. پھر میرا داخلہ کروا دیا میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا والد صاحب نے ٹاڈلرز نرسری اسکول، یہ فلر روڈ پہ تھا. وہاں سے ہم نے پھر مونٹسری اور کے جی نرسری پڑھنا شروع کیا، اور پھر ہم وہاں سے منتقل ہو گئے بی ایم بی اسکول صدر کراچی. میں اور میرے چھوٹا بھائی دونوں وہاں پڑھتے تھے. پھر میرے والد صاحب نے لانڈھی میں مکان لے کر بنا لیا تھا، تو ہم لانڈھی میں رہتے تھے اور لانڈھی سے ہم آتے تھے پڑھنے کے لیے. بڑا پرسکون زمانہ تھا، بڑا پرامن زمانہ تھا، بہت پرسکون، بڑا امن، اور نہ کوئی خوف نہ ڈر. ہم دونوں بھائی اکیلے ہم آتے تھے لانڈھی سے پڑھنے کے لیے. 69 میں نے میٹرک کیا اس میں بی ایم بی اسکول سے. بامبے میں مین بردرہڈ اسکول کا نام تھا. اور میرے 1 سال کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے کیا وہاں سے میٹرک پاس. میں کرکٹ کا کھلاڑی تھا اور اسکول کی فرسٹ 11 کا کھلاڑی تھا، کپتان تھا. اور 2 سال میں نے کیپٹنشپ کی کرکٹ کی. کرکٹ کھیلتا تھا، ڈبیٹر تھا، اور اس میں جو ہماری ادبی انجمن تھی اسکول کی اس کا میں ممبر تھا، صدر تھا. اور وہاں میری تربیت ہوئی، اور بیٹ بازی اور یعنی مقابلہ شعر و شاعری اور ڈبیٹ، اس میں نے حصہ لیتا رہتا تھا. چھوٹی چھوٹی سی اسکرپٹ لکھتا تھا اسکول کے لیے، ڈرامے لکھتا تھا، ان میں پرفارم بھی کرتا تھا. تو ان میں میرے ساتھ میرا اسکول کا بڑا مشہور ایک اداکار تھا رزاق راجو، جو بعد میں ٹی وی کا بڑا مشہور آرٹسٹ بنا، پھر اس کا انتقال ہو گیا جوانی ہی میں. تو ہم بھی پروگرام کرتے تھے، اور میرا اسکول کا زمانہ بہت ہی گہما گہمی تھا، اور بڑا یعنی سمجھے کہ پرجوش اور بڑا فعال گزرا ہے. پھر میں نے فرسٹ ایئر کیا آدم علی سائنس کالج سے. وہاں میں کالج میں پڑھتا تھا. اور پھر میں نے 69 میں، حیرت کی بات یہ کہ اچانک میں نے شعر کہا جو میری زندگی کا پہلا شعر تھا 1969 میں، جب میں میٹرک میں تھا. تو وہاں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں شعر بھی کہہ سکتا ہوں. بالکل اچانک تھا، نہ میں نے کسی سے سیکھا تھا، نہ کسی سے میں نے تربیت لی، نہ مشورہ کیا، بس شعر ہو گیا تھا. تو شاعری شروع کر دی. اور 1971 میں آدم علی سائنس کالج کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے پہلا پبلک مشاعرہ پڑھا تھا، احمد اسحاق یادگاری مشاعرہ خالد دینا ہال. اس مشاعرے کی صدارت کی تھی سراج الدین سفر صاحب نے، اور شان و حق کی اور بہت سے لوگ دوسرے تھے، ان کے ساتھ میں نے مشاعرہ پڑھا تھا. تو میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات. اس کے بعد میں نے
انٹر کر لیا. انٹر کے بعد میں نے یہ کیا. پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اردو ادب میں. اس کے بعد پھر میں نے 82 میں نے LLB کیا, اور پھر میں نے 73 میں اپنا پروفیشن جوائن کیا ایز اے ٹیچر, گورنمنٹ ٹیچر. پھر وہاں میرا پروموشن ہو کے میں ہیڈ ماسٹر ہو گیا. اس کے بعد 27 برس میں گورنمنٹ میں رہا ایز اے ہیڈ ماسٹر, اور پھر پروموشن ہو کے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا. وہاں سے میں نے ریٹائرمنٹ لیا والنٹیئرنگ میں, کیونکہ مجھے چانس ملا تھا باہر جانے کا آغا خان یونیورسٹی کی طرف سے. وہاں میں نے ٹریننگ کی تھی اسکول ایڈمنسٹریشن کی, تو وہ میری پرفارمنس اچھی رہی تو انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا. تو وہاں باہر میں لندن سے ٹریننگ کر کے واپس آیا, تو میں نے گورنمنٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی. پھر میں نے پرائیویٹ اداروں کو جوائن کر لیا, اور آج 50 برس سے میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں ایز اے لیکچرر, انگریزی میرا سبجیکٹ ہے, اور ٹیچرس ٹرینر, ٹیچرس کو ٹریننگ دیتا ہوں. اور اسکول ایڈمنسٹریشن, ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں کام کیا, بورڈ آفس میں کام کیا 20 برس ایز اے پیپر سیٹر, ایز اے کورس کمیٹی ممبر, ایز اے پیپر چیکر. بہت سارے کام میں نے وہاں پہ کیے, اور آج 50 برس سے میں اس پروفیشن سے واپس ہوں. لکھنے کا آغاز میں نے کیا تھا 1972. مارچ 1972 میں میرا پہلا افسانہ شائع ہوا تھا. کراچی سے ایک رسالہ نکلتا تھا ماہنامہ سوداگر, دہلی پنجابی سوداگران کا وہ رسالہ تھا. تو اس میں میرا پہلا افسانہ شائع ہوا تھا صبح سے پہلے. یہ سالنامے میں شائع ہوا بڑے بڑے لکھنے والوں کے درمیان. تو مجھے حوصلہ ملا, پھر وہاں سے شاعری کو بریک لگ گیا, اور میں نے افسانے لکھنے شروع کیے. اور آج مجھے سمجھیے کہ 50 برس افسانے لکھتے ہوئے ہو گئے, اور میرے 5 افسانوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں. پہلا آیا تھا 1988 میں آئینے میں سورج, دوسرا آیا تھا 2001 میں بے شک آسمان, تیسرا میرا آیا تھا 2012 میں پانی پر لکیر, چوتھا آیا تھا پانیوں میں گھلتی زمین 2018. صحافت جوائن کی میں نے, مختلف اخبارات کا نمائندہ رہا, کالم لکھتا تھا, اور شروع میں نے طنز و مزاح لکھا, اور بچوں کی کہانیاں لکھا کرتا تھا مختلف اخبارات میں. تو اس طرح میں نے اپنے لکھنے کا آغاز کیا. اور اس کے بعد 1971 میں نے ریڈیو جوائن کیا تھا, اور پھر 20 برس ریڈیو سے منسلک رہا. ادبی خبریں پڑھتا تھا, اناؤنسمنٹ کرتا تھا, کمپیننگ کرتا تھا. اچھا, میں نے آغاز کیا تھا بچوں کی کہانیوں سے, چھوٹی سی کہانیاں, چھوٹے مضامین لکھا کرتا تھا. اس طرح میں نے اسکول کے زمانے سے میں نے شروع کر لیا تھا یہ لکھنا. پھر باقاعدہ لکھنا شروع کیا میں نے 1972 میں, شاعری شروع کی میں نے 1969 میں. پھر اسے لکھتا رہا. پھر میں نے صحافت جوائن کر لی. ایک میرے استاد تھے سرور اکبر وادی صاحب, میرے اردو کے استاد تھے. تو وہ مجھے ان کے ساتھ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب میں پڑھتا تھا کلاس 7ویں میں, تو انہوں نے میرے مضمون دیا میرے اسکول کی لائبریری میں, یہ مضمون دیا لکھنے کے لیے. تو میں نے مضمون لکھا, وہ مضمون ان کو بہت پسند آیا, اور لیکن انہوں نے اس کے اوپر کراس لگا کے ایک جملہ لکھ دیا کہ مضمون اچھا ہے, لیکن کسی اور کا مضمون اپنے نام سے شائع کروانا, لکھ دینا بددیانتی ہے. اچھا, مجھے تکلیف ہوتی, میں نے کہا سر میں نے خود لکھا ہے. وہ ان کو وہ یقین نہیں آیا. پھر میرے ساتھیوں نے بتایا کہ صحیح تو باقاعدہ اخبار میں لکھتے ہیں مضامین, اور یہ انہیں کا لکھا ہوا مضمون ہے. تو وہ خیر بہت خوش ہوا ہے. پھر وہ انہوں نے مجھے ایک صاحب کے پاس بھیجا, راگ امبالی صاحب, بہت مشہور ناول نگار کراچی کے. تو وہ ایک رسالے میں نائب مدیر تھے, عکس نو ایک رسالہ نکلتا. تو میں ان کو میں نے جوائن کر لیا ایز اے نائب مدیر. تو اس طرح میں نے صحافت کا آغاز کیا. پھر راگ صاحب نے اپنا رسالہ نکالا ماہنامہ آسمان, تو میں ان کے ساتھ وہاں چلا گیا. اور انہی سے ایک دوران ایک بحث ہوئی تھی کہ وہ اپنے ایک افسانہ نگار بھی تھے, ناول نگار بھی تھے. تو اپنا افسانہ لکھ کر دینے جا رہے تھے ماہنامہ سوداگر کو. تو راستے میں گفتگو چلی اس کے بارے میں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے چیلنج دیا کہ تم افسانہ نہیں لکھ سکتے, اس لیے کہ تم طنز و مزاح لکھتے ہو, بچوں کی کہانیاں لکھتے ہو, طنز و مزاح لکھتے ہو, کالم لکھتے ہو. تو افسانہ ایک سنجیدہ صنف ہے, تم اس پہ زور آزمائی نہ کرو. اچھا, وہ بات مجھے ظاہر ہے لگ گئی. تو میں گھر آیا تو رات بھر بیٹھ کر میں سوچتا رہا, مجھے نیند نہیں آئی. اور پھر فجر کے قریب 2-3 گھنٹے پہلے میں نے لکھنا شروع کیا, اور صبح ہوتے ہوتے میرا پہلا افسانہ صبح سے پہلے یہ لکھا جا چکا تھا. اور وہی افسانہ پھر میرا شائع ہوا. یہ میرا افسانہ نگاری کا آغاز. پھر میں افسانے لکھتا رہا, اور بڑی مجھے پذیرائی ملی. پھر 1988 میں میرا پہلا مجموعہ شائع ہوا. تو اس طرح 50 برس مجھے لکھتے ہوئے ہو گئے. 1976 میں میری شادی ہوئی. میری 4 بیٹیاں ہیں, اور ایک بیٹی ڈاکٹر فوزیہ اسلام آباد میں رہتی ہے,
دوسری بیٹی ماشاءاللہ فائزہ، جس کے ساتھ میں یہاں آج کل رہتا ہوں، یہ کراچی میں ہے۔ تیسری بیٹی بشرا، یہ بھی کراچی میں رہتی ہے۔ چوتھی بیٹی سب سے چھوٹی جو ہے وہ لندن میں رہتی ہے۔ بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، لیکن داماد مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے بڑھ کر دیا۔ یہ میرا خاندان ہے۔ میری بہن حیات ہے، اس کی بہن وہ بھی کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، وہ گلشن اقبال میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بڑا کرم کیا، بہت مجھے پذیرائی ملی ہے، محبت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، اور میں ممنون ہوں اپنے اللہ تعالیٰ۔ ان کا نام میری بہنوں کا نام ہے عبداللہ مغل۔ عبداللہ مغل کالم لکھتے ہیں اور صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ اب تو میرے خیال فری لینسنگ کرتے ہیں وہ، باقاعدہ تو کسی اخبار سے منسلک نہیں ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور بڑا اس کا میرا مجھ پر کرم ہے۔ اور صحت کے حوالے سے بھی ہمارے الحاج نبی صاحب نے بات کی تھی، تو ظاہر دیکھیے یہ تو عمر کے تقاضے ہیں۔ اب میں 75 برس کا ہوں، تو یہ تو چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں نا سر، نہ تو جسم میں وہ توانائی رہتی، نہ وہ قوت مدافعت رہتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ذہن بھی قابو میں رکھا ہوا ہے، جسم بھی میرا ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہی رہتی ہیں، کمزوریاں بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سلامت رکھا ہے، میرے خاندان کو سلامت رکھا ہے۔ اور میں پروفیشن میرا ٹیچنگ کا ہے، تو میری بھتیجیاں، بھانجیاں، میرا پورا خاندان سمجھیے، میری بیٹیاں سمجھیے کہ پورا خاندان میرا ٹیچنگ پروفیشن میں ہے۔ اب یہ ہمارا خاندانی پروفیشن بن گیا ہے ٹیچنگ، اور اللہ نے بہت نوازا۔ بہت شکریہ جناب رحمان نشاط صاحب۔ یقیناً ہمارے لیے بھی اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی، دیکھنے والوں کے لیے بھی آپ کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری اور مستفیض ہوں گے ہم سب کہ آپ کی اتنی جو زندگی کے عمدہ مراحل آپ نے بسر کیے، اور زندگی کو جس طرح برتا ان تجربات کی روشنی میں یقیناً ہمارے لیے بھی یہ مشعل راہ ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے، اور مزید آپ کے بارے میں جو آپ خود بتانا چاہیں وہ ہم ناظرین تک پہنچائیں بہت گے۔ شکریہ۔ آج کی اس ملاقات کے حوالے سے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو بقید حیات رکھے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے تشریف لائے، مجھے وقت دیا، میرے پڑھنے والوں کو تک میری بات پہنچانے کا مجھے موقع دیا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔